إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان بابرکت مہینہ
رحمت و غفران کے شب و روز، انوار و برکات کے یہ دن اور رات در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ، ایک گراں قدر انعام، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ یہ موقع دیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کو اپنے جھولیوں میں بھریں۔ یہ موقع دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اس امت کے افراد جنت میں زیادہ داخل ہوں۔ یہ رمضان، یہ بابرکت ایام، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ صرف یہی امت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان دن دیے، دن اور رات دیے۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ چیز نہیں حاصل ہوئی۔ اگر ہم قرآن و حدیث پر غور کریں، اللہ رب العالمین کے اس بنائے ہوئے نظام پر غور کریں، تو اللہ کی ایسی برکتیں ہمیں ہزار ہزار نظر آئیں گی، جس سے نیکی بڑھانے، اللہ کے اپنا مقام اونچا کرنے کا اللہ نے موقع دیا اور دعوت دی۔ اسی لیے غور کرو، کیا ہمارا اس بات پر ایمان نہیں؟ اللہ کے اس اٹل فیصلے پر کس کا ایمان نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کون موت کا انتظار کر سکتا؟ کس کو موت کا انکار ہے؟ لیکن ایک مسلمان ہے جس کا ایمان اس کے بعد جو چیز ہے اس پر ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی کے لیے مومن جیتا اور مرتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ نہ سمجھو کہ موت کے بعد سب کچھ ختم، بلکہ جو کچھ عمل کیا وہ اللہ کے رجسٹر میں درج ہے۔ جو بھی عمل کیا اچھا برا وہ سب اللہ کے رجسٹر میں درج ہو گیا، اور اسی عمل کے حساب سے تم کو قیامت کے دن اجر و ثواب دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو آدمی جہنم سے بچا دیا گیا، عمل ہی کی بنیاد پر ہوگا، عمل جیسا آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جو بھی مرد عورت جہنم سے جو بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت میں اس کے لیے داخلہ ہو گیا، تو یہی کامیاب ہے۔ اسی کامیابی کے لیے میرے بھائیو اللہ نے مواقع ہمیں دیے۔ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انوار برکات کے دن ہمیں دیے، اور اسی لیے اس آدمی کو سب سے بڑا بدبخت اور حرمہ نصیب کہا گیا ہے جو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کون ہے جو فائدے کی چیز حاصل کرنے کے مواقع کو گنوانا چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں کہ جنت کے طالب کبھی سوتا نہیں ہے، جنت طلب کرنے والا، جنت کا طلبگار سوتا نہیں ہے، اور عمل سے کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ تو کون ہے جو ان مواقع کو گنوائے، ان کو ضائع کرے؟ اسی لیے کہا کہ جو آدمی من دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، راغب عن فرجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ۔ رمضان کا مہینہ آدمی پائے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، جس نے بھی رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کی مغفرت اس نے نہیں لکھوا لی، فلم یغفر لہ، اس کو بخش نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں بخشش کی دعوت دیتا ہے، معاف کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رحمت و غفران یہ کسی پل کے ساتھ، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت یہ کسی پل کے ساتھ، رمضان کے مہینے کے کسی پل کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی پہلے ہفتے میں صرف رحمت ہے اور دوسرے ہفتے میں صرف مغفرت ہے۔ کوئی پل اللہ کی رحمت و مغفرت سے خالی نہیں۔
اور اس رحمت و مغفرت سے آدمی محروم ہو جائے تو اس سے بڑا رسوا، اس سے بڑا ذلیل رغم عن رجل، اس کی ناک خاک آلود ہوا نے بددعا کی۔ اس مہینے میں خاص طور پر 4 عبادتیں ہیں، 4 عبادتیں ہیں، اور ان چاروں عبادتوں کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے، اور خاص طور پر اگر اس مہینے میں کی جائے۔ پہلی عبادت تو روزہ ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں، یہ پورے مہینے کا روزہ ہے۔ فرض اللہ صیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ مہینہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے کو تمہارے پر فرض کیا، اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر اس روزے کے احکام کو بیان کیا ہے، اس کا مقصد بیان کیا ہے، اس کے احکام کو بیان کیا ہے، اور کس مہینے میں فرض کیا اس کو، اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیات جو ہم ہر رمضان سنتے ہیں، میرے بھائیو آئیے پہلے اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد دیا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امت آئی، جتنی شریعت نازل ہوئی، جو لوگ بھی اللہ کے دین کے ماننے والے ہوئے، سب کے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اور حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے یہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں برت اور روزہ کے نام پر عبادت موجود ہے۔ یہ عبادت ہی ایسی ہے کہ آدمی اس میں بھوکا رہ کر اللہ کو، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مذہب میں اس عبادت کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے کتنا پسند کیا ہے۔ 12 وہ حدیث بخاری کے ہم نے سنی ہے، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کا جو نظام بنایا ہے، نیکی کا جو ثواب کا جو نظام بنایا ہے، 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، اس سے روزے کو اللہ نے الگ کر دیا۔ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ روزے کا جو ثواب یہ کسی کو نہیں معلوم، روزے کا جو ثواب اللہ کے اگر قبول ہو گیا تو اس کا کیا بدلہ ملے گا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ وہ خوشی جب حاصل ہوگی جب اللہ سے روزدار ملاقات کرے گا۔ فرحۃ عند لقاء ربہ، وہ خوشی جب روزے دار کو حاصل ہوگی، جب وہ اللہ سے ملے گا، اللہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو وہاں اس کو معلوم ہوگا کہ یہ روزہ جو اس نے رکھا، یہ روزہ جو اس نے رکھا، اس روزے کو اللہ نے قبول کیا تو اس کا کیا اجر ثواب ہے۔ صرف اتنا ہی سوچئے کہ یہی روزہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ روزے سے خالی نہیں ہوتا تھا، کوئی مہینہ آپ کا روزے سے خالی نہیں ہوتا تھا، نہ روزہ ہر مہینے آپ رکھتے تھے۔ اور یہ فرض ہے عبادت۔ نبی اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ریان نام کا دروازہ بنایا ہے جنت میں، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخلہ الا الصائم، کہا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی دوسرے سے داخل نہیں۔ ایک تو یہ روزہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمام امتوں پر فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون، آگے اس روزے کی مصلحت بتلائی، اس کا فائدہ بتلایا، اس کی حکمت بتلائی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح صادق میں کھانا بند کیا، صبح صادق جب ہوئی تو کھانا بند کیا، اور جب سورج ڈوبا تو افطار کر لیا، بلکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا بہت سارا مفہوم اور تقریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں تقوی کے تعلق عمل سے بھی ہے اور نیت سے بھی ہے۔
تقوی کا تعلق عمل سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. دل، اس کی اصل اصلاح روزے سے ہوتی ہے. دل کی اصلاح روزے سے ہوتی ہے، اور جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کا عمل صاف ہوتا ہے، اس کی زبان صاف ہوتی ہے. اسی لیے روزے دار کی خوبی یہ بتائی گئی، فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. روزے دار کی صفت یہ بتائی گئی کہ اس کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی ہے، اس کی زبان سے کوئی غیر شرعی بات نہیں نکلتی ہے، اور عمل میں بھی آدھا جوارے سے جو عمل کرتا ہے اس میں بھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا ہے، نہ لغو رفث میں پڑتا ہے، نہ غیر شرعی کاموں میں پڑتا ہے، نہ زبان غلط استعمال ہوتی ہے، نہ ہاتھ اور پیر غلط استعمال ہوتے ہیں. بلکہ اگر کوئی اس سے جھگڑا بھی کرتا ہے فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی اس سے غلط زبان بھی استعمال کرتا ہے تب بھی اس کی زبان سے غلط لفظ نہیں کرتا ہے. یہ روزہ جو ہر برائی سے آدمی کو روک دیتا ہے. روزہ اگر برائی سے نہ روکے تو روزہ ہی نہیں ہے. یہ روزہ ہر برائی سے روک دیتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. یہ روزے دار کی بنیادی خصوصیت ہے. یہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں کہتا ہے فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے، جھگڑا کرے، تو اس کی صفت یہ ہوتی ہے روزے دار کی کہ وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے روزے کا اعلان کرتا ہے، بلکہ اس کے دل میں فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو روزے سے ہیں. اور روزے دار کی شان یہ نہیں ہے، اس کی صفت ہی یہ نہیں ہے کہ غلط زبان استعمال کرے، گالی دے اور جھگڑا کرے. یہ تو روزے دار کی شان ہی نہیں ہے، صفت ہی نہیں ہے. لہذا یہ آدمی اپنی زبان بولے، ہم اپنی زبان نہیں بول سکتے. ہم اس زبان کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم گالی نہیں دے سکتے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے. فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم تو روزے سے، بلکہ اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے دل کو، اپنے اندر کو سدھاریں کہ ہم روزے سے ہیں. ہم اس چیز کو، اس زبان کو ہم نہیں استعمال کر سکتے، یہ فعل ہم نہیں کر سکتے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ایاما معدودات. روزہ بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا کہ سال بھر روزہ رکھو. ایاما معدودات، گنے چنے دن. ایک مہینہ کا 29 یا 30 دن کا روزہ، اسی کو اللہ نے کہا ایاما معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اب یہاں اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم بیان کیا، مسئلہ بیان کیا. فمن كان منكم مريضا، تو تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدة من أيام أخر، تو وہ مرض کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھے، بیماری کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکے، یا سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس تعداد کو، جتنا روزہ چھوڑا اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے. مریض کو اور مسافر کو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے. مریض، اگر کسی کو یہ ڈر ہے، کسی کو یہ خوف ہے کہ اگر روزہ رہے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا حالت سفر میں ہے اور اس کو اتنی طاقت نہیں ہے، برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ روزہ رکھ سکے، تو اس کو اللہ نے رخصت کی ہے. اللہ کے یہاں رخصت ہے اور روزہ رہنے کی اجازت بھی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں دونوں طرح کا باب باندھا ہے کہ حالت سفر میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، حالت سفر میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رمضان میں سفر کرتے تھے تو دونوں طرح کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان. جب آپ نے دیکھا کہ روزہ صحابہ کرام پر، ہمارے ساتھیوں پر، مسلمان پر بھاری پڑ رہا ہے، تو آپ نے خود اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے دودھ کا پیالہ مانگا اور سب کے سامنے روزہ افطار کر دیا، کہا کہ روزہ افطار کر. تو یہ دین کی تعلیم. روزے کے تعلق سے اگر آدمی بیمار ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی یا بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے،
تو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب شفا یابی ہو اور طاقت آ جائے تو اس کی قضا کرے جتنا روزہ چھوڑا ہے۔ یا حالت سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو بھی اجازت دی گئی کہ اگر وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو نہ رکھے، لیکن اس کے اوپر قضا ہوگی۔ اور یہی حکم میرے بھائیوں، یہی حکم ان عورتوں کا بھی ہے جو اپنے ماہواری کے جو حمل سے ہوں یا دودھ پلانے والی ہوں، جو حمل کی وجہ سے یا دودھ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر کہ وہ عورت جو حمل سے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو زچہ کو تکلیف پہنچے گی، یا یہ کہ وہ طاقت نہیں رکھ پاتی ہے، اس کی بیماری بڑھے گی، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے اوپر بھی قضا ہے، اس کے اوپر بھی قضا ہے۔ اسی طرح اگر ماہواری میں اپنے مہینے کی ماہواری میں اگر روزہ نہیں چھوڑا ہے، مہینے کی ماہواری میں جو روزہ چھوڑا ہے اس کی بھی قضا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پلانے والی جو عورت ہے اپنے بچے کو اگر دودھ پلاتی ہے اور اس کو یہ ڈر ہے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے بچے کو تکلیف ہوگی یا کہ وہ پلا نہیں پائے گی، تو اس کو بھی مرتضع جسے کہتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عزیمت چونکہ روزہ قضا کرنا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، اور یہ قضا واجب ہے۔ عورتوں کو جاننا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو جاننا چاہیے کہ چاہے ماہواری کی وجہ سے روزہ چھوٹے یا اور جو باتیں میں نے کی حمل کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے، تو ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ ان کی قضا جتنا جلد ممکن ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہتمام کرتی تھی اور ان کے شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ کر ان آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہم لوگ روزہ رکھتے تھے کہ ہم لوگوں کے قضا روزے یہ پورے ہو جائیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، دوسرا مسئلہ اللہ نے بیان کیا۔ اور وہ لوگ، اس کا ایک آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیف العمری کی وجہ سے، یا یہ کہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس سے شفا یابی نظر نہیں آتی ہے اور اس سے شفا ہونا، اس بیماری کا ختم ہونا یہ سمجھ نہیں آتا ہے، اور آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بیماری بڑھ جائے گی روزہ رکھنے سے۔ تو جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کا کھانا کھلانا یہ حکم دیا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو اللہ نے یہ اجازت دی کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کا فدیہ مقرر کیا کہ ایک مسکین کا، یعنی ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین، فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلائے۔ اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے، بیماری ایسی شدید ہے کہ اس کو نہیں لگتا ہے کہ بیماری دور ہوگی یا ایک بیماری سے شفا ہو جائے گی، روزہ قضا کر لے گا، تو اس کو بھی چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، غور کیجئے اللہ رب العالمین کتنی بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا یہ ہو گیا اس کا، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ کمانا چاہتا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر آدمی اس سے بھی زیادہ بھلائی کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اور بھی بہتر، یعنی اس سے زیادہ 2 مسکین 3 مسکین کو اپنی طرف سے کھلا دے تو یہ تو اس کے لیے اور بہتر ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے اس مہینے میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، علم ہے تمہیں، سمجھتے ہو تو روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی جس مہینے میں اس روزے کو فرض کیا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رمضان کا مہینہ الذي انزل فيه القرآن، رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. غور کیجئے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو کتنی فضیلت عطا کی. ایک طرف اس کو روزے کی عبادت کے لیے منتخب کیا، دوسری طرف اس کو اپنا کلام قرآن مجید نازل کرنے کے لیے منتخب کیا، جس کلام سے افضل کوئی کلام نہیں ہے، جس کے تقدس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے. اس کلام کو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے. قرآن کہاں سے نازل کیا؟ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا، اور اس کو جب اتارنے کا حکم ہوا تو اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کی شب قدر میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ کے اندر اتارا. بیت العزہ اللہ نے بنایا قرآن کو رکھنے کے لیے. آسمان دنیا پر بیت العزہ عزت والا گھر بنایا جس میں قرآن رکھا گیا، اور یہ اتارا گیا رمضان کی وہ رات جو تمام پورے سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، جس کی فضیلت کو میرے بھائیوں کوئی اور دن اور رات نہیں پا سکتا. اس رات کو چنا اللہ نے اس کو اتارنے کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور یہیں سے میرے بھائیوں اس مہینے کی ایک اور اہم عبادت اسی مہینے سے خاص طور پر جڑی ہے. حالانکہ وہ عبادت اور دوسرے مہینوں میں سب میں کی جائے گی، جیسے روزہ دوسرے مہینوں میں کیا جائے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے سے وہ عبادت جڑی ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے. حضرت جبریل امین نازل ہوتے تھے آپ کے اوپر قرآن کی تلاوت کے لیے. کتنا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے اس قرآن کی تلاوت کے لیے. جتنا قرآن ہر سال آپ کے اوپر اترتا تھا، حضرت جبریل امین کے ساتھ آپ اس کا دور کرتے تھے. اور جب آخری سال، جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال رمضان کے مہینے میں آپ نے حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دو بار دور کیا. سب سے افضل نبی، سب سے افضل انسان اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے جبریل امین دونوں نے مل کر قرآن کا 2 بار دور کیا رمضان کی اس مہینے میں. اور سوچئے کہ کتنا گہرا تعلق روزے اور قرآن کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا شفاعت کے سلسلے میں. ان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. اس سے میرے بھائیوں حافظ قرآن جو ہے، قرآن پڑھنے کا جو اہتمام کرتے ہیں، ان کی فضیلت نکلتی ہے. ان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روزہ اور قرآن یہ دونوں روزہ دار کے لیے اور قرآن تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوگا. اللہ کے سفارش کرے گا. جب آدمی تلاش کرے گا سفارشی کو، آدمی پریشان ہوگا کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا مددگار بن جائے. یہ دونوں عبادتیں، روزہ اور قرآن کی تلاوت، یہی دونوں کھڑے ہوں گے. روزہ کہے گا یا رب منعته الطعام والشہوات فی النہار فشفعنی فی. اے رب، تیرے اس بندے کو دن میں ہم نے کھانے سے روکے رکھا، تو نے کھانا حلال کیا تھا لیکن اس نے روزہ رکھا اور دن میں بھوکا پیاسا رہا، میں نے اس کے کھانے کو روک دیا، اس کی شہوات کو روک دیا. فشفعنی فی. تو اے پروردگار میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے. اور روزہ اور قرآن کیا کہے گا؟ منعته یا رب منعته النوم فی اللیل، منعته النوم فی اللیل فشفعنی فی. اے رب، میں نے اس کی رات کی نیند حرام کی. جب دنیا خواب خرگوش میں ہوتی تھی، جب دنیا سوئی ہوتی تھی، تو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بندہ کھڑا ہوتا تھا اور تیرا کلام کی تلاوت کرتا تھا.
میں نے اس کی رات کی نیند حرام کی ہے، فشفعني فيه، اے اللہ تو اس کی میری سفارش کے بارے میں قبول کر لے. فیشفعان، فرمایا کہ یہ دونوں بندے میرے بھائیوں رات میں قرآن کی تلاوت، سوچئے کتنی بڑی برکت، رات کی برکت، رات کی عبادت کی برکت، اور پھر اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے صحابہ کرام سے کہ رات کی عبادت ہرگز مت چھوڑا کرو. آپ کہتے تھے رات کی عبادت ہرگز مت چھوڑا کرو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو، لیکن رات کی عبادت کبھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ یہی نیک بندوں کی علامت اور اللہ سے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور اس مہینے کی میرے بھائیوں میں نے کہا کہ 4 عبادتیں جو خاص طور پر اس مہینے سے جڑی ہیں. اس مہینے کی تیسری عبادت یہی رات کی عبادت ہے، تراویح کی نماز جو ہم عشاء بعد پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ اس کی فضیلت دوسری شب میں زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ رات کا وہ حصہ ہوتا ہے جس حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. اللہ رب العالمین خود نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، وہ خود اپنے بندوں سے قریب آتا ہے. ہم اس وقت سوچیں کہ ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود اپنے بندوں سے قریب ہو کر بندے سے کہتا ہے آؤ مانگو، هل من داع فاستجیب له، هل من سائل فاعطیه، هل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی بندہ جو ہاتھ پھیلائے، دست سوال دراز کرے، مانگے، ہمارے سے شفا مانگے، اپنی حاجت و ضرورت مانگے، اپنی پریشانیوں کا حل مانگے. هل من سائل فاعطیه، ہے کوئی جو ہاتھ پھیلائے میرے آگے مانگے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، اس کو دے دوں جو مانگ رہا. هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی میرے آگے ہاتھ پھیلانے والا، دعا کرنے والا. فاستجیب له، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دعا قبول کرنے والا رب یہ قریب ہے، مانگو، دعا کرو، مانگو، میں اس کو دوں گا. میرے بھائیوں اس مہینے کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا ہے، رمضان کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا ہے، دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے ماں بہنوں آپ کے لیے بھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان. نبی کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں اور پوچھیں کہ کیسے اپنے رب سے مانگیں، تو کہہ دو کہ تمہارا رب قریب ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، مانگنے والا، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو اللہ رب العالمین خود قریب آتا ہے اس پہر میں. هل من داع فاستجیب له، هل من مستغفر فاغفر له. دنوں رات گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، دنوں رات گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، اللہ رب العالمین اپنے بخش دینے والے رب، معاف کر دینے والے رب کے دربار میں جب سجدہ ریز ہوتا ہے، جب سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کتنا جوش مارتی ہے میرے بھائیوں، کتنا جوش مارتی ہے. وہ خود کہتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، اس کی صفت ہے یہ، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا. وہ رب آسمان دنیا پر آ کر آپ سے کہتا ہے هل من مستغفر فاغفر له. یہ مہینہ گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے. یہ مہینہ میرے بھائیوں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہو. اس مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا میں کیسی زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہی تو ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل کو نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے، اپنے بندے کے دل کو نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے. دلوں کا مالک، دلوں کا پھیرنے والا رب اپنے بندوں کے دل کو نیکی کی طرف پھیرتا ہے. کیوں؟ تاکہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں. اس مہینے کو غنیمت جانیے، ان ایام کو غنیمت جانیے، ان شب و روز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے. بار الہ تو ہماری عبادت کو قبول فرما لے، بار الہ تو ہمارے عبادت میں خلوص پیدا کر دے. بار الہ تو ہم کو ایک مہینے کا عبادت گزار نہ بنا، بلکہ اس عبادت سے پورے 12 مہینے کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھا دے. ہم کو
اپنا بندہ بنا کر دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ہمیں اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، بار الہ اپنا عبادت گزار بنا کر زندہ رکھ۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی ہم عبادتیں کریں رب العالمین تو اس کو قبول فرما لے، ہم کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، سب کو تو نیک بنا دے، شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے رب العالمین، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے، ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، اپنے نبی کی سنت ہمارے دلوں میں پیدا کر، اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ توحید پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب